أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، أما بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے، میں کراچی سے علی احمد آپ کی خدمت میں قرآن مجید کے دوسرے پارے کا رکوع نمبر 12 اس وقت مد نظر رکھتے ہوئے اس رکوع میں جو آیات ہیں ان کی تلاوت کا میں شرف حاصل کرنے جا رہا ہوں اور ان کا ترجمہ اور مختصر تفسیر بھی انشاءاللہ پیش کرنے کا ارادہ ہے. سورہ بقرہ کی آیات 222 سے لے کے 228 تک اس رکوع میں ہیں، یعنی ٹوٹل 7 آیات. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَّهِّرِينَ. اور تم سے خون حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دو کہ وہ نقصان دہ اور ناپاکی کی ایک حالت ہے، لہذا ماہواری کے دوران میں عورتوں سے کنارہ کشی اختیار کرو اور ان سے ہم بستگی نہ کرو جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں. ان کے قریب نہ جاؤ، اور جب وہ پاکیزہ ہو جائیں تو جس راہ سے خدا نے تمہیں حکم دیا ہے ان سے ملاپ کرو. خدا توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، وہ پاک ہے، وہ خود بھی اور پاک رہنے والوں کو بھی خدا دو سکتا ہے. نساؤکم حرث لکم فاتوا حرثکم انا شئتم وقدموا لانفسکم واتقوا اللہ واعلموا انکم ملاقوہ وبشر المؤمنین. تمہاری عورتیں تمہاری کھیتی ہیں، جب چاہو تم ان سے ملاپ کرو، لیکن کوشش کرو کہ اس طبعی موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے نیک اولاد کی پرورش کرو. اس طرح نیک تاثیر اپنے لیے آگے بھیجو. خدا سے ڈرتے رہو اور جان لو اس سے ملاقات ضرور ہونا ہے، اور مومنین کو رحمت کی بشارت دو. ماہواری میں جنسی ملاپ کے نقصانات کا ذکر کیا ہے اس آیت میں. یسألونک عن المحیض قل هو اذن کہہ کر. محیض مصدر میمی ہے اور یہاں حیض کے معنی میں استعمال ہوا ہے، اس لیے اس کا مفہوم یہ ہوگا، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم سے حیض اور اس کے احکام کے بارے میں لوگ پوچھتے ہیں، ان کے جواب میں کہو ہوا اذن، یعنی وہ تکلیف دہ اور ناپاک چیز ہے. در حقیقت یہ جملہ ماہواری میں عورت سے جنسی ملاپ کے اجتناب کے حکم کا فلسفہ بیان کرتا ہے، کیونکہ اس حالت میں عورتوں سے جنسی ملاپ تنفر کا باعث ہونے کے علاوہ بہت سے نقصانات کا بھی سبب بنتا ہے. ان نقصانات کو آج کی میڈیکل کی دنیا نے بھی ثابت کر دیا ہے. ان میں سے کچھ کا ذکر میں کر دیتا ہوں. نمبر 1، مرد اور عورت دونوں کا بانجھ ہونا. نمبر 2، آتشک اور سوزاک جیسے آمیزشی بیماریوں کے جراثیم کا پروان چڑھنا. اور نمبر 3، عورت کے تناسلی اعضاء کی زبردست گرمی اور مواد حیض کا مرد کے عضو تناسل میں داخل ہونا، جبکہ یہ مواد بدن کے داخلی جراثیموں سے بھرا ہوتا ہے. ان کے علاوہ بھی بہت سی بیماریاں اس طرح سے پیدا ہوتی ہیں جن کی تفصیلات میڈیکل کی کتابوں میں دیکھی جا سکتی ہیں. انہی وجوہ کی بنا پر ڈاکٹر حائض عورتوں سے جنسی ملاپ سے منع کرتے ہیں. ارشاد ہوتا ہے کہ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ. اس آیت کا پہلا حصہ
جس میں حائض عورتوں سے علیحدگی، اعتزال اور جنسی رابطے سے ممانعت ہے۔ پہلی نظر میں یہودی مذہب کے موجودہ حکام سے مشابہت رکھتا ہے، موجودہ احکام سے شباہت رکھتا ہے، لیکن فیضا تطہرنا فاتوہن من حیث امرکم اللہ کے قرینی سے معلوم ہوتا ہے کہ کنارہ کشی سے مراد فقط جنسی ملاپ ہے، کیونکہ اس حصے میں خون حیض پاک ہونے کے بعد عورتوں سے جنسی ملاپ کی اجازت دی گئی۔ دیکھا جائے تو اسلام عورتوں کی ماواری کے معاملے میں درمیانی راہ اختیار کرتا ہے۔ اسی طرح ہر مقام پر اسلام کی راہ اور روش اعتدال پر مبنی ہے۔ اسلام افراط و تفریط سے پاک ہے۔ یہاں بھی یہودیوں کی تند روی پر اسلام نے گرفت کی ہے۔ پھر اجازت دی ہے جنسی ملاپ کی، فیضا تطہرنا فاتوہن من حیث امرکم اللہ، جب وہ پاک ہو جائیں تو جس راہ سے خدا نے حکم دیا ہے ان سے ملاپ کرو۔ آیت کی حصہ حقیقت میں عورتوں سے جواز مباشرت کی وضاحت کے لیے فیضا تطہرنا سے معلوم ہوتا ہے کہ ماہواری سے پاک ہو جانے پر ہی عورتوں سے مباشرت جائز ہے، کیونکہ یہ جملہ خون حیض کو آلودگی قرار دینے کے بعد آیا ہے، یعنی جب وہ اس ناپاکی اور آلودگی سے پاک ہو جائیں تو حکم امتناعی ختم ہو جاتا ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کا زیادہ وسیع و کلی مفہوم ہو، یعنی پاک ہونے کے بعد بھی مباشرت کا عمل حکم پروردگار کی حدود کے اندر ہونا چاہیے۔ جیسے انسان اپنی بقا کے لیے غذا کا محتاج ہے اور یہ احتیاج کاشتکاری اور زراعت کے بغیر پوری نہیں ہو سکتی، اسی طرح بقائے نوع انسانی عورت کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ یہ بات ان لوگوں کے لیے ایک تنبیہ کی حیثیت رکھتی ہے جو عورت کو ایک کھلونا اور ہوس پرستی کا ہدف سمجھے بیٹھے ہیں۔ اس کے بعد یہ حدیث بھی اس دوران میں آ جاتی ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے اس کا دفتر عمل بھی بند ہو جاتا ہے۔ مرنے کے بعد انسان اپنے لیے کوئی بچت مہیا نہیں کر سکتا، البتہ 3 چیز ایسی ہیں جو موت کے بعد بھی اس کے لیے نتیجہ بخش ہوں گی۔ نمبر 1 صدقہ جاریہ، نمبر 2 آثار علمی، اور نمبر 3 نیک اولاد کی تربیت۔ صدقہ جاریہ سے مراد ایسے کار خیر اور آثار خیر بھی ہیں جو اجتماعی فوائد کے لیے استعمال ہوتے رہتے ہیں، جیسے مسجد، مدرسہ، اسپتال، لائبریری یا ایسی دیگر چیزیں۔ اور آج کل کے لحاظ سے جیسے یوٹیوب وغیرہ پر کوئی ایسی چیز ڈال دی جائے کہ جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں قرآن سے متعلق، جیسے الحمدللہ ہم نے ہولی قرآن موٹیویشن کے نام سے جو چینل بنایا ہے، اس میں پورے قرآن کی آیات کی تفسیر بھی موجود ہے، اور اس کے علاوہ ہر پارے کے 4 ربع جو ہوتے ہیں ان کی ریسیٹیشن بھی ہے اور ان کا ٹرانسلیشن بھی ہے، اور بھی انشاءاللہ عنقریب رکوع کے حساب سے بھی ہولی قرآن موٹیویشن پر یہ چیزیں ڈال دی جائیں گی کہ آپ ایک رکوع کو جس پارے کا بھی آپ پسند کریں وہ آپ سن سکتے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ صدقہ جاریہ میں شمار ہوتی ہیں۔ آیت نمبر 224 یہ ہے کہ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ خدا کو اپنی قسموں میں نہ لاؤ، نیکی کرنے، تقوی اختیار کرنے اور لوگوں میں صلح صفائی کے عمل میں قسمیں نہ کھاتے رہو، خدا سننے والا جاننے والا ہے۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم واللہ غفور حلیم۔ بے توجہ قسمیں کھانے پر تو خدا تمہارا مؤاخذہ نہیں کرے گا، البتہ جو کچھ تم دل و دماغ سے کرتے ہو اور وہ قسمیں جو تم ارادے و اختیار سے کھاتے ہو اس پر ضرور باز پس ہوگی، اور خدا بخشنے والا صاحب حلم ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی عبداللہ بن رواحہ کے داماد اور بیٹی میں اختلاف ہو گیا تو اس نے قسم کھائی کہ ان میں صلح کے لیے وہ دخل اندازی نہیں کرے گا،
اور اس بارے میں کوئی قدم نہیں اٹھائے گا۔ اس پر مندرجہ بالا آیت نازل ہوئی اور ایسی قسموں کو ممنوع اور بے بنیاد قرار دے دیا گیا ہے۔ لغو قسموں کے بارے میں یہ ہے کہ جن کا کوئی اثر نہیں اور جن کی پرواہ نہیں کرنا چاہیے، یہ وہ قسمیں ہیں جو لوگ بغیر توجہ کے کھاتے ہیں۔ بعض لوگ تکیہ کلام اور عادت کے طور پر قسمیں کھاتے ہیں، ہر کام میں واللہ اور باللہ اور بلا واللہ یعنی بخدا اور ایسی بات کہتے ہیں۔ ایسی قسمیں لغو قسمیں کہلاتی ہیں۔ لغو لغت میں ان تمام کاموں اور باتوں کو کہتے ہیں جن کا ہدف اور مقصد معین نہ ہو۔ آیت نمبر 226 یہ ہے کہ للذین یولون من نسائہم تربص اربعۃ اشہر فإن فاؤوا فإن اللہ غفور رحیم۔ جو لوگ اپنی عورتوں سے تعلق نہ رکھنے کی قسم کھاتے ہیں، یعنی ان سے جنسی ملاپ نہ کرنے کی سوگند کھاتے ہیں، وہ 4 ماہ تک انتظار کا حق رکھتے ہیں اور ان 4 ماہ کے دوران میں اپنی بیوی کے ساتھ زندگی گزارنے یا اسے طلاق دینے کے بارے میں اپنا ارادہ اور کیفیت واضح کر لیں۔ اب اگر اس وقفے میں رجوع کر لیں تو کوئی حرج نہیں کہ خدا بخشنے والا اور مہربان ہے۔ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور اگر علیحدگی کا مصمم ارادہ کر لیں، وہ بھی اس کی پوری شرائط کے ساتھ، تو بھی حرج نہیں ہے، خدا سننے والا اور جاننے والا ہے۔ زمانے جاہلیت میں ایلا بھی ہوتا تھا۔ یہ وہ رسم ہے جو زمانے جاہلیت میں میاں بیوی کے درمیان جدائی کے حصے میں عام تھی۔ ایلا کا مفہوم یہ ہے کہ میاں بیوی والے تعلقات ترک کرنے کی قسم کھانا، اور حکم طلاق نازل ہونے سے پہلے نو مسلموں میں بھی یہ رسم پائی جاتی تھی۔ زمانے جاہلیت میں جب کوئی مرد اپنی بیوی سے متنفر ہو جاتا تو بعض اوقات قسم کھا لیتا کہ وہ اس سے ہم بستری نہیں کرے گا۔ اس طرح وہ اپنی بیوی کو اپنے اس غیر انسانی سلوک سے ایک شدید عذاب میں مبتلا کر دیتا تھا۔ نہ رسمی طور پر طلاق دیتا کہ وہ آزادی سے اپنے لیے کسی دوسرے شوہر کا انتخاب کر کے اپنی خواہشات پوری کر سکے، اور نہ اس قسم کے بعد وہ خود تیار ہوتا کہ اس سے صلح کر کے ایک شوہر کی طرح اپنی زندگی بسر کرے۔ آیت نمبر 228 یہ ہے کہ والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء ولا یحل لہن ان یکتمن ما خلق اللہ فی ارحامہن ان کن یؤمن باللہ والیوم الآخر وبعولتہن احق بردہن فی ذلک ان ارادوا اصلاحا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ ترجمہ یہ ہے کہ طلاق یافتہ عورتیں 3 مرتبہ ماہواری دیکھنے اور پاک ہونے کا انتظار کریں اور اس طرح عدت پوری کریں، اور اگر خدا اور روز جزا پر ایمان رکھتی ہیں تو ان کے لیے حلال نہیں کہ جو کچھ خدا نے ان کے رحم میں پیدا کیا ہے اسے چھپائیں، اور ان کے شوہر اس مدت میں ان کی طرف رجوع کرنے اور ازدواجی عہد و پیمان کی نئے سرے سے بحالی کے دوسروں سے زیادہ حقدار ہیں اگر واقعاً وہ صلح چاہتے ہوں، اور جیسے عورتوں کے کندھوں پر فرائض عائد ہیں ایسے ہی ان کے لیے شائستہ حقوق مقرر کیے گئے ہیں، اور مرد ان پر برتری رکھتے ہیں، اور خدا توانا اور حکیم ہے۔ اکثر گھریلو معاملات کی خرابی معاشرتی ڈھانچے کے لیے ناقابل تلافی نقصانات کا باعث بنتی ہے، اس لیے اسلام نے ایسے قوانین اور احکام وضع کیے ہیں کہ امکان کی آخری حد تک گھریلو رشتے ٹوٹنے سے بچ جائیں۔ قروء سے کیا مراد ہے؟ قروء کا واحد ہے قرا۔ یہ لفظ ماہواری کی عادت اور اس سے پاک ہونے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، اگرچہ بہت سی روایات میں تصریح کی گئی ہے کہ 3 قروء عدت کی حد ہے، اور اس کا مفہوم یہ کہ عورت کا خون حیض سے 3 مرتبہ پاک ہونا۔ ان روایات سے قطع نظر خود اس آیت کا یہ مفہوم 2 طرح سے معلوم ہوتا ہے۔ نمبر 1، قرآن کی 2 جمع ہے، قروء اور اقرا۔ وہ قرا جس کی جمع قروء ہے پاک ہونے کے معنی میں ہے، اور جس کی جمع اقرا ہے اس کا مطلب ہے حیض۔
اس لیے جگہ بحث آیت میں چونکہ قبو آیا ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں مراد عورت کے پاک ہونے کے دن ہے، نہ کہ حیض کے ایام۔ یہ جو عدت ہے یہ حفاظت نسل کا ایک ذریعہ ہے، اور صلح اور بازگشت کا بھی ذریعہ ہے۔ عدت کا ایک اور فلسفہ یہ ہے کہ اگر عورت حاملہ ہے تو یہ کیفیت واضح ہو جائے۔ یہ درست ہے کہ ایک مرتبہ ماہواری دیکھنے ہی سے عموماً عورت کے حاملہ نہ ہونے کا یقین ہو جاتا ہے، لیکن بعض اوقات دیکھا گیا ہے کہ حاملہ ہونے کے باوجود ابتدائے حمل میں عورتوں کو خون حیض آنے لگتا ہے۔ اس معاملے کی پوری وضاحت کے لیے حکم دیا گیا ہے کہ عورت 3 مرتبہ ماہواری دیکھے اور پاک ہو جائے، تاکہ حتمی طور پر پہلے شوہر سے اس کا حاملہ نہ ہونا واضح ہو جائے، اور پھر وہ نئے سرے سے کہیں شادی کر سکے۔ اس میں آیت کے ذیل میں حقوق و فرائض بتائے گئے ہیں مرد و عورت کے، کہ عورت اور اس کے حقوق کی تاریخ ہے پوری۔ عورت کی زندگی میں نیا مرحلہ، جب وہ شادی کرتی ہے اور شوہر کے گھر آتی ہے تو نیا مرحلہ شروع ہو جاتا ہے۔ بہرحال مساوات کے مفہوم میں اشتباہ نہ ہو کہ انسان کی حیثیت سے دونوں کے حقوق مساوی ہیں۔ اسلام نے مساوات کی طرف خاص توجہ دی ہے اور ہمیں بھی متوجہ ہونا چاہیے، لیکن خیال ہے کہ بعض لوگ بے سوچے سمجھے جذبات کی رو میں بہہ کر افراط و تفریط کا شکار ہو جاتے ہیں، اور مرد و عورت کے روحانی و جسمانی فرق اور ان کی ذمہ داریوں کے اختلاف تک سے انکار کر بیٹھتے ہیں۔ ہم جس چیز کا چاہے انکار کریں، تاہم اس حقیقت کا انکار نہیں کر سکتے کہ ان دو صنفوں میں جسمانی اور روحانی طور پر بہت فرق ہے۔ مختلف کتب میں اس کی تفصیلات موجود ہیں اور یہاں ہمیں اس کی تکرار کی ضرورت نہیں ہے۔ خلاصہ یہ کہ عورت وجود انسانی کی پیدائش کا ظرف ہے، نونہالوں کا رشد اسی کے دامن میں انجام پاتا ہے۔ جیسے وہ جسمانی طور پر آنے والی نسلوں کی پیدائش، تربیت اور پرورش کے لیے پیدا کی گئی ہے، اسی طرح روحانی طور پر بھی اسے عواطف، احساسات اور جذبات کا زیادہ حصہ دیا گیا ہے۔ کیا عدت اور مساوات کے حامیوں کو معاشرے نے تقاضوں کے حوالے سے بات کرنا چاہیے؟ کیا یہ عدت نہیں کہ کیا یہ عدالت نہیں کہ ہر شخص اپنی ذمہ داری ادا کرے اور اپنی وجود کی نعمتوں اور خوبیوں سے بہرامند ہو؟ اس لیے کیا عورت کے ایسے کاموں میں دخیل ہونا جو اس کی روح اور جسم سے مناسبت نہیں رکھتے خلاف عدالت نہیں ہے؟ یہی وہ مقام ہے جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام جو عدالت کا ہی طرفدار ہے، مرد کو کئی ایک اجتماعی کاموں میں سختی یا زیادہ وقت تفکر کی ضرورت ہے، مثلا گھر کے معاملات کی سرپرستی وغیرہ میں مقدم رکھتا ہے، اور معاونت و کمک کا مقام عورت کو سپرد کر دیتا ہے۔ ایک گھر اور ایک معاشرے کو منتظم کی ضرورت ہے، اور نظم و ضبط کا آخری مرحلہ ایک ہی شخص تک انجام پذیر ہونا چاہیے، ورنہ کشمکش اور حرج مرج پیدا ہوگا۔ اگر تمام تعصبات سے بے نیاز ہو کر غور کیا جائے تو یہ واضح ہوگا کہ مرد کی ساخت کے پیش نظر ضروری ہے کہ گھر کی سرپرستی اس کے ذمے رکھی جائے اور عورت اس کی معاون ہو۔ اگرچہ کچھ لوگ ان عقائد سے چشم پوشی اختیار کرنے پر مصر ہیں، آج کی دنیا میں بھی، بلکہ ان اقوام میں بھی جو عورتوں کو مکمل آزادی و مساوات دینے کا دعویٰ کرتے ہیں، خارجی حالات زندگی میں نشاندہی کرتے ہیں کہ عملی طور پر وہی بات ہے جو ہم بیان کر چکے ہیں، اگرچہ باتوں میں اس کے برخلاف کہتے ہیں۔ اسلام نے بہترین ایک عائلی نظام زندگی کی جو سرخیاں تھیں ان کو بیان کر دیا ہے، اور باتوں ہی باتوں میں بہت اچھی ہدایات دے دی ہیں۔ اگر اسلام کہ ان اصولوں پر انسان چلے تو انسان بہترین اور خوشگوار زندگی گزار سکتا ہے۔ خدا ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآن کے بتائے ہوئے اصولوں پر
اپنی ازدواجی زندگیوں کو استوار کریں اور جہاں تک ہو سکے آئندہ آنے والی نسل کے لیے ایک نمونۂ عمل قرار دیں اور ان کے لیے ایک نمونۂ عمل خود بن جائیں، اس لیے کہ بچوں کی تربیت میں زیادہ جو ہے وہ عمل کام آتا ہے۔ بچوں کو ہم لاکھ کچھ بھی کہیں، بچوں کو کہیں سچ بولو خود جھوٹ بولیں، تو وہ تربیت نہیں ہے۔ بچے عام طور سے وہ کرتے ہیں جو ماں باپ کو کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، یعنی جو کہتے ہوئے سنتے ہیں اس پہ ان کا عمل کم ہوتا ہے، اور جو کرتے ہوئے دیکھتے ہیں اس پر ان کا عمل زیادہ ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں انتہائی محتاط رہنا چاہیے بچوں کی تربیت کے سلسلے میں۔ خدا ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ کے جانثاروں میں اضافے کے لیے اپنے بچوں کی صحیح تربیت کریں، اور خود بھی امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف کی آمد کے لیے زمینہ فراہم کریں اور اپنے بچوں کو بھی اسی نہج پہ تیار کریں۔ خدا ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ خدا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔